علماء کی فرما برداری کرو۔ اسی آیت کی روشنی میں امام رازی لکھتے ہیں کہ بادشاہ کے لیے علماء کی اطاعت ضروری ہے، لیکن علماء پر بادشاہ کی اطاعت کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اتنی باتیں آپ نے سن لی تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کی تاریخ میں جب ہم اپنے اعمال کی طرف غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہ تو کما حق کہو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ رسول اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور صحیح پوچھئے تو اپنے علماء کا کہنا بھی نہیں مانتے۔ حضرات، نہ تو ہم نے اللہ کی فرما برداری کی، نہ رسول اللہ کی فرما برداری کی، اور نہ ہمیں ایسے علماء کی صحبتیں میسر آئیں کہ جن کی صحبتیں ہمیں اللہ کا مطیع فرما بردار بنا دیں۔ حضرات، اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، علماء کی صحبت سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری 90% عوام 5 وقت نماز نہیں پڑھتی، صرف جمعے کی عادی ہے۔ علماء کی صحبت سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہماری بہنیں کنیز فاطمہ بن کر کے بہترین زندگی گزارتی، آج وہ مارکیٹ اور نئے نئے میلوں میں شادی بیاہ کے نام پر بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں۔ علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے 25 سے 30% نوجوان شراب، جوا اور نشے کے عادی ہو گئے ہیں۔ علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ جس قوم کو تعلیم کے معاملے میں دنیا کی امامت کرنی چاہیے، آج وہی قوم علم کے معاملے میں سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی ہے۔ علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال حرام سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ آج ہم نے علماء حق سے دوری بنا کے رکھی ہے۔ آج اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اچھے علماء ملتے نہیں ہیں، اور جب ہمیں ملتے ہیں تو ہم اپنے اچھے علماء کی بھی قدر نہیں کرتے۔ حضرات گرامی، علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بے راہ روی کے شکار ہیں۔ حضرات گرامی، حالانکہ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہر داڑھی اور ٹوپی والے کا نام عالم نہیں ہے۔ جو کرتا پاجامہ پہنا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہے، جو جبہ پہنا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہے۔ اب آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ آپ کو کیسے عالموں کے پاس بیٹھنا ہے اور کیسے علماء کی صحبت سے آپ کو دور رہنا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت سفیان سے یہ حدیث روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب جو خلیفہ دوم ہیں، امیر المؤمنین ہیں، انہوں نے ایک بار حضرت کعب سے پوچھا کہ اے صحابی رسول، عالم کسے کہتے ہیں؟ من ارباب العلم، عالم کون ہے؟ تو حضرت کعب جواب دیتے ہیں کہ اے عمر، الذین یعملون بما یعلمون، عالم اسے کہتے ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو۔ توجہ چاہوں گا، عالم اسے کہتے ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو۔ پھر حضرت عمر نے حضرت کعب سے پوچھا کہ اے صحابی رسول، وہ کون سی چیز ہے جو ایک عالم کے دل سے علم کے نور کو نکال دیتی ہے، علم کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ایک عالم کے دل سے علم کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہے؟ تو حضرت کعب فرماتے ہیں الطمع، وہ لالچ ہے، لالچ۔ جس مولوی کے دل میں لالچ ہوگا اس کے دل سے علم کا نور نکلے گا۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ جو عالم سیٹھوں کی جو حضوری کرے گا، جو عالم دنیا داروں کے دروازوں کے چکر لگائے گا، جو عالم سود خوروں کے درباروں کی حاضری لگائے گا، اس عالم کے دل سے علم کا نور نکلے گا، اس کے دل سے علم کا نور ختم ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی عالم کسی مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کا یہ جانا فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں ہے، نیت اچھی ہے،
اجر پائے گا، اور ایسا سیٹ بھی خوش نصیب ہے کہ جس کے دروازے پر عالم دین نے قدم رکھے ہیں۔ حضرات گرامی، باقی جو عالم اپنی ذاتی منفعت کے لیے کسی سیٹ کے دروازے پر جائے گا، اس کے دل سے علم کا نور نکلے گا۔ توجہ چاہوں گا، اسی وجہ سے میرے نبی نے ایک موقع پر فرمایا تھا، الا ان الشر شر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، خبردار، دنیا کے سارے بدترین لوگوں میں جو سب سے برے لوگ ہیں وہ علماء سو ہیں، علماء شر ہیں، اور دنیا کے سارے اچھوں میں جو سب سے اچھے لوگ ہیں وہ علماء خیر ہیں، علماء حق ہیں، علماء اہل سنت والجماعت ہے۔ اور صاف ستھرے جملوں میں آج کے دور میں کہہ لو، دنیا کے سارے اچھے لوگوں میں جو سب سے اچھے لوگ ہیں وہ علماء مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ حضرت نعرہ رسالت، خوش لگے اعلیٰ حضرت، فیضان بلبل ہند، ان سے حسب ملا جشن دفتار بندی۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے برے لوگوں میں جو سب سے برے لوگ ہیں وہ علماء سو ہیں، علماء شر ہیں، اور دنیا کے سارے اچھوں میں جو سب سے اچھے لوگ ہیں وہ علماء حق ہیں۔ اور یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ آج دین کو جتنا زیادہ نقصان ہوا ہے یہ علماء شر کی وجہ سے، علماء سو کی وجہ سے، اور آج اگر دین زندہ ہے تو یہ علماء حق کی وجہ سے، علماء اہل سنت والجماعت کی وجہ سے۔ لیکن اے نان پارا، ملن پوروا اور اطراف سے آنے والے میرے سنی بھائیوں، آپ کیسے جانو گے کہ کون عالم شر ہے اور کون عالم خیر ہے؟ کس عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے اور کس عالم سے دوری بنانا چاہیے؟ تو حضرات، جو مولوی گاؤں میں بستی میں انتشار برپا کرتے وہ عالم شر ہے، اور جو عالم حضور کی محبت کے نام پر اتحاد برپا کرتے وہ عالم حق ہے۔ جو مولوی ہمارے بچوں کو مسجد سے دور کر دے وہ عالم شر ہے، اور جو عالم